بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مریم نواز نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ انکشاف کیا کہ ان کے والد اور 3 مرتبہ سابق وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف کو دوران قید زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی یا زہر دیا گیا تھا۔ بڑا اہم انکشاف ان کی صاحبزادی نے یہ آج کیا ہے۔ اس سے پہلے اس طرح کی بات انہوں نے نہیں کہی تھی، اور بڑے بڑے نئے انکشافات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں مختلف حوالوں سے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس وقت یہ زہر دیا گیا تھا، یہ 2019 کی بات ہے، جب نواز شریف صاحب قید تھے، تو اس وقت یعنی مریم نواز صاحبہ تو اس بات کا انکشاف آج کر رہی ہیں، جبکہ وہ اپنے والد کے ساتھ قید تھی، جیل میں تھی، ان کو اس وقت نہیں پتہ چلا، وہ آج انکشاف کر رہی ہیں۔ لیکن اس بات کا انکشاف جو ہے وہ بانی و قائد متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین نے 2019 کو ہی کر دیا تھا۔ الطاف حسین نے 2 نومبر 2019 میں ایک ٹویٹ کیا تھا، اور اس ٹویٹ کے ذریعے الطاف حسین نے نہ صرف نواز شریف کو زہر دینے کی بات کی تھی، بلکہ اس کون سا زہر دیا گیا تھا اس کا نام بھی بتایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ وہ زہر دینے کے نتیجے میں ہی ان کے جو پلیٹلیٹس جو کم ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ کھلبلی سی مچ گئی تھی، اور اس کا لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں، آج بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ جی وہ اس وقت تو بڑے وہ نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس کم ہو رہے تھے، وہ مرنے والے تھے، اور آج جو ہے وہ نواز شریف جو ہے وہ لندن میں کافی بھی پی رہے ہیں اور بالکل صحت یاب ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ لیکن جناب یہ بات آج یہ ثابت ہو گئی، اور اس وقت الطاف حسین صاحب نے بھی اس کی نشاندہی کی تھی کہ ان کو زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی، زہر دیا گیا تھا، اور ان کے پلیٹلیٹس جو ہے وہ اسی لیے کم ہوئے ہوتے، اور حالت اس طرح ان کی خراب ہو چکی تھی کہ جو ملک کے جو مقتدر ادارے ہیں وہ بھی جو ہے اس سے گھبرا گئے تھے۔ انہوں نے ان کو اس بات کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ جس تیزی سے میاں نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں، اور ان میں جو کمزوری ہے اور جو نقاہت ہے جو بڑھ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار جائیں، اور سارا الزام جو ہے وہ مقتدر حلقوں پر بھی آئے، اور جو اس وقت کے وزیر اعظم ہیں ان پر بھی آئے۔ لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو وزیر اعظم ہوتے ہیں وہ تو فرنٹ پہ ہوتے ہیں، وہ تو سامنے ہوتے ہیں، وہ دیکھنے کے لیے ان کا نام ہوتا ہے کہ جی یہ، لیکن اصل جو کارروائی ہو رہی ہوتی ہے، یا جو جس طرح کنٹرول کیا جا رہا ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کو، تو وہ تو پردے کے پیچھے سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بات اس طرح بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس وقت بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ میاں نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجنا نہیں چاہتے تھے، لیکن چونکہ جب ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ جی ان کے پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں اور ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اور ان کو زندگی کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ زندگی کی بازی ہار سکتے ہیں، تو گھبرا کر جو ہے وہ پھر مقتدر حلقوں نے جو ہے وہ مداخلت کی تھی، اور عمران خان صاحب کو اس بات پر رضامند کیا، بلکہ ان کو بائی فورس یہ کہا گیا تھا کہ جناب آپ یہ چھوڑیں یہ ضد ود، اور جو ہے میاں نواز شریف کو جو ہے وہ فوراً ملک سے باہر بھیجیں، ورنہ اگر وہ جیل میں قید کے دوران اگر وہ زندگی کی بازی ہار گئے، یا انہیں کچھ ان کی زندگی کو کچھ ہو گیا، تو سارا الزام جو ہے ان پر آ جائے گا، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب مجبور ہوئے تھے۔ اور پھر عمران خان صاحب کو ملک سے باہر جانے کی اجازت جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت نہیں دی تھی۔ اس وقت کی جو پنجاب کی جو وزیر صحت تھی ڈاکٹر یاسمین راشد، انہوں نے جو ہے اس بات کی جو ہے وہ تصدیق کی تھی کہ ہاں جی نواز شریف سے وہ جو سارے ٹیسٹ ہوئے تھے، جو بھی ان کے میاں صاحب کے جو میڈیکل ٹیسٹ تھے، وہ ظاہر سرکاری لیبارٹری میں ہوئے تھے، اور اس کی تصدیق خود اس وقت کی وزیر صحت نے کی تھی، اور عمران خان صاحب کی مرضی سے جو ہے ان کے علم میں لائے بغیر، ظاہر ہے کہ وہ ملک کے چیف ایگزیکٹو تھے، میاں نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجا گیا تھا۔ لیکن جب نواز شریف وہاں چلے گئے تو عمران خان صاحب کو جو سب سے بڑا دکھ تھا وہ اسی بات کا تھا کہ ان کا جو دشمن ہے وہ اس طرح باہر ملک سے باہر چلا کیسے گیا، اور اب وہ آرام سے وہاں پہ زندہ کیسے، اور اب وہ ٹھیک کیسے ہو گیا، وہ کافی کیسے پی رہا ہے۔ بھائی زندگی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون کس وقت کتنا بیمار ہوتا ہے، اور جتنا بھی بیمار ہو
اس کو صحت بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ملتی ہے. تو آج اللہ نے جتنی زندگی دی ہے انہیں، وہ تو اتنی زندگی وہ گزاریں گے. تو آج ان کی اگر طبیعت وہاں بہتر ہے تو، یا وہ جو پاکستان جانے کے بعد بہتر ہو گئی تھی، اور پھر جو اتنے عرصے تک وہ پاکستان نہیں آئے تو یہی کہا گیا کہ جی وہ ایک اس کو دوائی نہیں مل رہی ہے، بڑا مذاق اڑایا گیا. وہ کیسے آ سکتے تھے جب ایک ملک کا چیف ایگزیکٹو جو ہے ان سے ذاتی دشمنی کی اختیار کیے ہوئے، اور ذاتی دشمنی میں ان کے خلاف کچھ بھی کرنے کو تیار تھا. تو وہ کیسے کوئی، ظاہر ہے جب ایک دشمن بیٹھا ہے جس کے پاس ملک کا اقتدار اعلیٰ ہے اور وہ اس کو دیکھنا نہیں چاہتا کسی طرح بھی، تو وہ کیسے آ سکتے تھے؟ تو وہ نہیں آئے. ظاہر ہے ان کی طبیعت کا معاملہ جو ہے وہ سب کے علم ہے، جیسا بھی جو بھی ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کے جو اصل مخالفین ہیں وہ آصف علی زرداری ہیں اور میاں نواز شریف ہے. لیکن آصف زرداری کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کے خلاف کوئی ایسا بیان نہیں آتا، کبھی کبھار وہ کوئی بیان دے دیتے ہیں. اسی طرح میاں نواز شریف کا بھی کوئی عمران خان صاحب کے خلاف بیان نہیں آتا، کبھی کبھار وہ بیان. لیکن عمران خان صاحب کو ان کے جو بچے ہیں، آصف زرداری کے بچے، بیٹا بلاول بھٹو اور نواز شریف کی بیٹی مریم نواز نے جو ہے ان کو ادھیڑ کے رکھا ہوا ہے. اور جتنے عمران خان صاحب جب پاور میں تھے، پرائم منسٹر تھے، اس وقت بھی بلاول بھٹو نے اور مریم نواز نے جس طرح ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا اور ان کے بیانات کے خلاف جس طرح بیانات دیے، وہ آج بھی جو ہے وہ اسپرٹ نہ صرف باقی ہے بلکہ ڈٹ کر جو ہے وہ بیانات کے معاملے میں جو ہے جو ایک بیان بازی کی جنگ میں، اس میں آج بھی جو مریم نواز ہے وہ صفحے اول میں پر نظر آتی. تو آج جو مریم نواز صاحبہ نے جو انکشاف کیا ہے، وہ انکشاف جو ہے وہ الطاف حسین صاحب اسی وقت کر چکے تھے. اور یہ ٹویٹ کیا ہے ایم کیو ایم کی جو رابطہ کمیٹی ہے، جو رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں اور جو نئی کیبنٹ جو بنی ہے اس میں جو سیکرٹری اطلاعات ہیں قاسم علی رضا صاحب، انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ بات بتائی ہے. اور الطاف حسین کا اس وقت کا ٹویٹ بھی جو ہے وہ ری ٹویٹ کیا ہے، جس میں الطاف حسین صاحب نے اس وقت کی جو بھی کیفیت تھی وہ اپنے ٹویٹ کے ذریعے ظاہر کر دی تھی. تو ناظرین، یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے ان کو جو زہر دینے کی جو بات کی گئی تھی، الطاف حسین صاحب اس وقت بھی ان کی کتنی فکر رکھتے تھے. اور نواز شریف صاحب کی تمام تر مخالفت کے باوجود الطاف حسین صاحب نے ان کے خلاف نہیں بلکہ ان کے فیور میں یہ ٹویٹ کیا تھا کہ جناب ان کو یہ زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے. اس وقت خود مسلم لیگ نون کے لوگوں نے جو ہے اس کو نہیں مانا تھا، نہ اس کی اس طرح پبلسٹی کی تھی، تشہیر کی تھی. تو لیکن نواز شریف صاحب کو اس بات کا غم تھا کہ جی الطاف حسین صاحب نے، یا ایم کیو ایم نے، ان کی ایم کیو ایم نے پرویز مشرف کا ساتھ کیوں دیا، پرویز مشرف کے ساتھ حکومت میں کیوں شامل ہوئے. یہی وجہ تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہے ان سے ناراض تھے، ناراض ہیں. لیکن سیاست میں یہ ناراضگیاں جو ہے وہ اس طرح یعنی ذاتی دشمنی نہیں بن جایا کرتی. اور نواز شریف کو کم از کم اب تو سبق حاصل کر لینا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا، جس کے خلاف جو ہے انہوں نے بیانات بھی دیے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات دیے. خود فوجی جو ذمہ دار افسران ہیں، آرمی چیف سمیت اور دیگر افسران سمیت، ان کے نام لے کے نواز شریف نے ان پر تنقید کی. ان کی صاحبزادی مریم نواز نے بھی تنقید کی. تو الطاف حسین صاحب ایک سیاسی لیڈر تو ہیں، اور الطاف حسین صاحب کو ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت میں ایک مقبول سیاسی لیڈر کے طور پر ان کی جماعت کو جو اتنی نشستیں حاصل تھیں کراچی، حیدرآباد اور جو سندھ کے شہری علاقے ہیں ان میں انہیں جو مینڈیٹ بھاری اکثریت سے جو مینڈیٹ ملا تھا، سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت تھی، اس ناطے ان کو انہوں نے حکومت میں بھی شامل کیا تھا. تو نواز شریف صاحب کو کم از کم اس بات کا اعادہ کرنا چاہیے اور اس بات کا جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ اس بات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ بھی کبھی جو ان کے خلاف جو کارروائی کرتی رہی ہے، تو کم از کم سیاسی لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف ذاتی دشمنی کی حد تک نہیں جانا چاہیے. اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ ایک پیج پر سیاست دانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے وہ زرداری ہو، چاہے وہ الطاف حسین ہو، کوئی بھی ہو. سیاسی لوگ ہیں، ان میں لاکھ برائیاں صحیح، لاکھ خرابیاں صحیح، لیکن آخر کار وہ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں.
عوام سے ووٹ لیتے ہیں، عوام کا انہیں مینڈیٹ حاصل ہوتا ہے، عوامی رہنما، عوامی لیڈر وہ کہلاتے ہیں، عوامی مینڈیٹ وہ حاصل کرتے ہیں، کوئی بھی چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو۔ تو اس لیے سیاسی جماعت کو بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے دل میں بغض رکھیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ دشمنی کی حد تک جائیں، جو ان کا اصل دشمن ہے ان کے خلاف انہیں متحد ہونا چاہیے اور ان کے خلاف انہیں ایک پیج پر ہو کر اور ایک پلیٹ فارم پر ہو کر اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے سے اختلافات اپنی جگہ، لیکن ذاتی دشمنی سے ہٹ کر ایک دوسرے کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے معاملے میں جو ہے وہ سپورٹ بھی کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا ساتھ بھی دینا چاہیے۔ دوسری جانب ناظرین، جو صدر مملکت ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب، وہ بار بار یہ بات ثابت کرتے رہے ہیں کہ وہ صدر مملکت ہونے سے زیادہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، وہ ان کے جو ہے وہ زیادہ وفادار ہیں، وہ ان سے بار بار ملنے کے لیے زمان پارک لاہور وہ پہنچتے رہے، ان کی ہدایت پہ وہ حکومت کے خلاف بہت سارے کام کرتے رہے۔ تو آج جو ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے خلاف ایک جو پٹیشن جو ہے عدالت میں دائر کر دی گئی ہے، ان کو نااہل قرار دینے کے لیے بہت اہم یہ پٹیشن ہے۔ یعنی جو اس وقت صدر مملکت ہیں، فوج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں اور ایک بڑا مقدس عہدہ وہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے خلاف آج جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پٹیشن عدالت میں آ گئی ہے اور اس کی سماعت 16 مارچ کو ہوگی۔ تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ صدر مملکت کی نااہلی کے خلاف جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ اب عدالت سے رجوع کر لیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے اور کیا کارروائی کرتی ہے۔ تو یہ تو بات ہوئی عدالت یا ڈاکٹر عارف علوی کے حوالے سے۔ دوسرا جو عمران خان صاحب نے جو ایک ریلی نکالنے کا جو اعلان کیا تھا، الیکشن ریلی جسے انہوں نے قرار دیا تھا، اور اس ریلی میں جو ایک پی ٹی آئی کا ایک کارکن جو ہے وہ ہلاک ہوا، اور اس کی ہلاکت کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ بڑے بغلے بجا رہے ہیں کہ انہیں ایک لاش مل گئی ہے، اور اس لاش کو لے کے جو ہے وہ جو لاشوں کی سیاست ہے جسے کہنا چاہیے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ لاش جو ہے، جو پی ٹی آئی کا جو کارکن ہے ذل شاہ، وہ خود اسے پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو ہے مارا، پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس پر تشدد کیا۔ یہ بات بالکل جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے پہلے اس پر تشدد کیا اور اس کو مردہ حالت میں اسپتال پہنچایا، اور اسپتال چھوڑنے کے بعد جو ہے وہاں سے وہ فرار ہو گئے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس کی لاش جو ہے وہ سیاسی طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ صرف ایک لاش جو ہے، ان کو تو صرف ایک لاش ملی ہے۔ یہاں کراچی کے لوگوں کی تو تعداد نہیں ہے، لاشوں کی تعداد نہیں ہے کہ اتنی لاشیں جو ہے ہزاروں کی تعداد میں، وہ راؤ انوار ہو، وہ کوئی اور اس طرح کے افسران ہو، سیکورٹی کے اہلکار ہوں، انہوں نے جس طرح لاشیں گرائی ہیں کراچی کے بے گناہ لوگوں کی، ماورائے عدالت قتل کیے گئے ہیں، تو آپ ایک لاش کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کے اپنے کارکنوں کے تشدد کے نتیجے میں آپ کو ملی ہے۔ یہاں کراچی کے لوگوں سے تو پوچھو، کراچی کی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے تو پوچھو کہ ان کا حشر کیا ہے، ان کے جو پیارے ہیں وہ کس طرح ماورائے عدالت قتل ہوئے ہیں، راؤ انوار کے ہاتھوں جو ہے وہ قتل ہوئے ہیں۔ لیکن آج تک راؤ انوار جو ہے بجائے اس کو کوئی سزا دینے کے، وہ راؤ انوار کو عدالتیں جو ہے وہ باعزت بری کر رہی ہیں۔ تو یہ جو ایک دوہرا معیار ہے، یہ جو انصاف کا جو دوہرا نظام ہے، کم از کم اس کو ضرور جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آج وہ جس ظلم کی بات کر رہے ہیں، آج عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا ظلم ہو رہا ہے، پتہ نہیں ملک میں کن ظالموں کی حکومت ہے، جمہوری حکومت نہیں ہے، آئین جو ہے ختم ہو جائے گا اگر الیکشن نہیں ہوئے تو، اور اس وقت جو جمہوری حکومت ہے وہ آئین کی دھجیاں اڑا رہی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا آپ کے ساتھ، یہاں تو لوگوں کے ساتھ اتنا کچھ ہوا ہے، آج بھی لوگ لاپتہ ہیں، آج بھی لوگ جیلوں میں ہیں، آج بھی لوگوں کو جو ہے یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ان کے پیارے جو ہیں وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو آپ عمران خان صاحب کس ظلم کی بات کر رہے ہیں؟
کس ایسے زیادتیوں کی بات کر رہے ہیں، ناانصافی کی بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر جب وہ پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے تحریک لبیک کے کارکنوں پہ جو ناموس مصطفیٰ کے لیے جو ریلیاں نکالی گئی تھی، اس پر جس طرح اسٹیٹ فائرنگ کی گئی تھی، اتنے لوگ مار دیے تھے اور جہاں باک ہو گئے تھے، تو لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ آج جو عمران خان صاحب کو جو بھی کچھ آج جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے تو وہ اسی لیے ہوا ہے کہ انہوں نے شمع رسالت کے پروانوں پر جب وہ نکلے تھے ریلی لے کر تو ان پر گولیاں برسائی تھیں، ان کو شہید کیا گیا تھا۔ تو ان کی وجہ سے جو ہے عمران خان صاحب کا آج یہ حال ہے کہ وہ آج جو ہے وہ اقتدار سے محروم بھی ہیں، اور آج ان کے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ مکافات عمل ہے۔ دوسری جانب ناظرین، جس طرح جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہے فیض حمید صاحب، وہ جس طرح تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں، ایک طرف تو عمران خان صاحب جو سابق آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ صاحب، ان کو آڑے ہاتھوں لیے ہوئے ہیں، دوسری جانب مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ جنرل فیض حمید کو آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے، اور فیض حمید کا ایک بیان بھی سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی میں نے جو بھی کچھ فوج میں جو ہوتا ہے تمام تر اختیار جو ہوتا ہے وہ آرمی چیف کے پاس ہوتا ہے اور اس کی مرضی سے جو ہے وہ کام ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید صاحب نے یہ تو اعتراف کر لیا ہے کہ جو کچھ انہوں نے اپنے دور میں کیا وہ غلط کیا، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ وہ جو بھی کچھ انہوں نے کیا غلط کیا یا صحیح کیا، لیکن اس کے ذمہ دار ہیں، اس کی جو ذمہ داری ہے وہ آرمی چیف پر عائد ہوتی ہے، چونکہ فوج کا اصل جو کنٹرول ہوتا ہے، جو اختیار ہوتا ہے وہ آرمی چیف کے پاس ہوتا ہے۔ تو ایک جانب تو وہ سارا ملبہ جو ہے آرمی چیف پہ ڈال رہے ہیں، دوسری جانب خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہے ان کا یا اور جو دوسرے لیگی رہنما ان کا کہنا ہے کہ بھائی اگر آرمی چیف نے اگر آپ کو کوئی غلط حکم دیا تھا، کوئی آئین کے خلاف آپ کو کوئی عمل کرنے کو کہا تھا تو آپ کا یہ فرض تھا کہ آپ انکار کر دیتے، چونکہ آئین کے خلاف تو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کسی کو عمل کرنے کے لیے، جو آئین کہتا ہے اس وہاں تک تو عمل درآمد ٹھیک ہے آئین کے تحت، قانون کے تحت، لیکن اگر فوج کا سپاہ سالار بھی اگر آپ کو آئین کے خلاف اور آئین قانون کے خلاف اگر آپ کو کوئی احکامات دے رہا ہے تو وہ آپ کیوں آپ نے وہ احکامات مانے، اگر مانے تو اس کی ذمہ داری آپ ہی پر عائد ہوتی ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے تو ایک جانب تو باقاعدہ جو سابق آرمی چیف ہے جنرل باجوہ اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے فیض حمید، ان کے درمیان ایک لڑائی سی شروع ہو گئی ہے اس حوالے سے۔ تو ناظرین، ایسا پاکستان کی تاریخ میں کم از کم کبھی جو فوجی افسران ہیں، جو اعلیٰ سطح کے فوجی افسران ہیں جن میں آرمی چیف اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیول کے جو لوگ ہیں، ان کے خلاف کبھی اس طرح کسی سیاستدان نے اس انداز میں جو ہے وہ زہر نہیں اگلا، مہم نہیں چلائی، جس طرح آج ایک جانب عمران خان جو ہے وہ جنرل باجوہ کے خلاف جو وہ زہر اگل رہے ہیں، مہم چلا رہے ہیں، اور دوسری جانب جو ہے مریم نواز صاحبہ وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے جنرل فیض کے خلاف جو ہے وہ کھل کر کہہ رہی ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کورٹ مارشل ان کا کیا جائے۔ تو بڑی سنگین جو ہے وہ یہ صورتحال ہے، ایسا ماضی میں کبھی بھی نہیں ہوا، کم از کم اداروں کی توقیر کی گئی، ان کو جو ہے وہ بڑا مقدس جانا گیا، لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ نہ تو اداروں کی کوئی، بلکہ عدلیہ جو سب سے بڑا ادارہ ہے انصاف کا، آج عدلیہ پہ جس طرح کی تنقید ہو رہی ہے، چیف جسٹس صاحب پہ باقاعدہ ان کے فیصلوں پہ تنقید ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کے ججز پہ تنقید ہو رہی ہے، اور جس طرح جو لاہور ہائی کورٹ کا جو ایک فیصلہ جو کیا تھا جسٹس مظاہر اکبر علی صاحب نے الطاف حسین کے بارے میں جو ان پر پابندی لگائی تھی اور لگا کر وہ بھول گئے، اور آج ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آج ان پر جو تنقید ہو رہی ہے، جو ان کی آڈیو لیک ہوئی ہے، اور دوسری جانب یہی عدالتیں جو ہے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کوئٹہ کی عدالت بھی ریلیف دے رہی ہے، ساری عدالتیں انہیں ریلیف دینے کے لیے جو وہ اپنی پلکیں ان کے لیے بچھائے ہوئے ہیں کہ آپ آئیے ہمارے پاس، بلکہ آپ نہ بھی عدالت پہ پیش ہو تو ہم بیٹھے ہیں آپ کو ریلیف دینے کے لیے۔ تو یہ ایک طرف تو انصاف کا جو نظام ہے وہ ایک طرف تو یہ متنازع بنا ہوا ہے، اور دوسری جانب جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو اعلیٰ فوجی افسران ہیں سابق، وہ باقاعدہ جو ہے متنازع بنے ہوئے۔ تو اس طرح کی صورتحال کبھی پاکستان میں دیکھنے میں نہیں آئی، تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، اور یقیناً اس صورتحال کو ملک سے نکالنے کے لیے نہ صرف یہ ہے کہ سیاستدانوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، اور جو اعلیٰ عدلیہ کے لوگوں
لوگ ہیں ان کو ضرور اس کا کوئی ایسا حل ضرور نکالنا چاہیے مل بیٹھ کے کہ اس طرح کی ایک دوسرے کے خلاف جو محاذ آرائی کا جو ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے، اور جس سے عوام یقیناً جو ہے وہ ایک نئی ایک ہجانی کیفیت میں اس وقت عوام جو ہے کہ آخر وہ کس طرف دیکھیں، اور فوج کی طرف دیکھیں، عدلیہ کی طرف دیکھیں، سیاستدانوں کی طرف دیکھیں. اس وقت تینوں جو ادارے جو ہیں جو وہ بالکل متنازع ہو گئے، تو تینوں اداروں کو جو ہے مل بیٹھ کے کوئی ایسا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے کہ عوام جو ہے وہ ان کی جو اس طرح کی جو بے چینی ہے اور جو کیفیت ہے کہ وہ کسی پر اس وقت اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، تو ان کا اعتبار کم از کم قائم ہو. ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو، اور اس سے پہلے کہ میں آج کی اس نشست سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.